السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ رمضان المبارک کی اسپیشل اس سیریز میں سب کو خوش آمدید، جس میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی زندگی کے متعلق جاننے کا شوق پیدا رکھنے والے سب بھائی بہن یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہم جن سوالات کو کور کریں گے وہ یہ ہیں: صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کی وفات کا دن، آپ کی پیدائش کا دن، بحر رحب کون تھے، آپ کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا تھا، اور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے سے معلومات۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا گیا تو آپ کی عمر کتنی تھی، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، کس صورت میں کتنی آیات نازل ہوئی تھی، خدیجہ نے کن الفاظ سے تسلی دی، اور ورقہ بن نوفل کون تھے۔ پیدائش سے جوانی تک کی کہانی۔ پیدائش سے چند ماہ قبل والد کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ میں تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اس وقت نبغہ جدی کے مقام میں جو ایک شخص تھا جس کے مقام میں تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کی رضائی ماں کے پاس چند سال ربیع الاول کے مہینے میں سموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی چھوٹے تھے تو آپ کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ نامی خاتون کو سپرد کر دیا گیا، جو ان کی دائی بنی حضرت حلیمہ سعدیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال ہوئی تو ایک دن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آئے اور آپ کو اٹھایا، ان کا سینہ چاک کر دیا، جس کو دیکھ کر باقی بچے ڈر گئے اور وہ اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ بی بی حلیمہ آئیں، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام جا چکے تھے۔ اس بات پر حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیا۔ والدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تھی تو والدہ آمنہ نے بھی اپنے سسر سے اجازت لی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں، انہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ وہاں گئی تو واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی پہاڑی پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ جو ان کے ساتھ تھیں ایک اور ام ایمن، ان کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ بچپن سے جوانی تک کی باتیں ہم کریں گے کچھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 سے 15 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بحیرہ نامی راہب ملا۔ انہوں نے مہر نبوت کو پہچان لیا جو جبرائیل علیہ السلام ان پہ لگا کے گئے تھے بچپن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی خبر دی انہوں نے، اور انہیں واپس بھیجنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا گیا۔ بچپن میں آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد کی باتیں ہم کریں گے تو پہلی شادی ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جس میں اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم رکھا، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ کے نام سے تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی دوسری اولاد عبداللہ یعنی دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، جنہیں پیار سے طاہر اور طیب بھی کہتے تھے۔ یہ دونوں بیٹے چھوٹی ہی عمر میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے اور دونوں انتقال کر گئے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام کلثوم اور چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح سے کعبہ کی تعمیر کی کہانی آگے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ کعبہ کی تعمیر جب دوبارہ ہوئی تو اس کے حوالے سے کہ تعمیر کعبہ غار ہرا اور پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو حجر اسود کی تنصیب یعنی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کے لیے جھگڑا ایک بڑا سا جھگڑا شروع ہو گیا کہ اسے وہاں کون رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے صبح جو بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا تو یہ کام وہ کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگلی صبح سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود رکھنے کی بجائے مطلب اپنی چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور سارے جو وہاں سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے سرداروں کو کہا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں۔ اس طرح سب بھی خوش ہو گئے، پھر لوگ چادر کو اٹھائے، اور جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار کے اندر دروازے کے پاس کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، غار ہرا کی کہانی اب تھوڑی سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک پر وحی کس طرح نازل ہوئی اس کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 38 سال یعنی 38 سال کے قریب ہوئی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھانے کا سامان لیتے اور مکہ کے قریب ایک پہاڑی غار ہرا کے نام سے جو ہیں وہ اس میں جا کر رہتے۔ یہ مکہ سے تقریباً 3 میل دور تھی۔ کچھ دن اس پہاڑی کی ایک غار میں رہے، جب سامان ختم ہوا تو واپس آ گئے، کچھ دن بعد پھر چلے گئے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال جاری رہا۔ مکہ والوں کے شرک کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا نبی پاک کو بہت برا لگتا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں گزارتے۔ پہلی وحی کی باتیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا، جو بچپن میں آیا تھا، وہی اب جوانی میں پہلی وحی لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے کہا کہ یہی سوال دوبارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے ایک آیت بیان کی، سورت بیان کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اور جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رب نے بھیجی تھی۔ اس صورت کا نام سورت علق ہے، اور نازل ہونے والی آیت کی تعداد 5 تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کے کپاہٹ طاری تھی، مطلب سارا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ پر کمبل اڑا دیا۔ جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو ساری بات ان کو، سارا واقعہ جو وہاں پہ ہوا، جس طرح وحی آئی تو وہ ان کو سنایا۔ بات سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب کہ اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور حقدار کی طرف داری کرتے ہیں۔ یعنی نبوت سے پہلے، وحی آنے سے پہلے، یعنی نبوت کی وحی آنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اچھے کام کرتے تھے۔ اسی طرح سننے والوں، حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک وکاروں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ انہوں نے بھی آپ کو تسلی دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ لگتا ہے کہ آپ ہی اللہ پہ، اور پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی کو اس کے علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ نبوت ملنے کے بعد ایک مشقت والی زندگی گزارنی پڑے گی، اور وہ لوگ جو آپ کا احترام کرتے ہیں وہی آپ کو مخالف ہو جائیں گے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ نبی پاک کی سیرت النبوی کے پہلے 2 پارٹ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جہاں سے آپ اس کو دیکھ کر ہمارے ساتھ اس سیریز کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔